بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پہلی بات، پاکستان میں رہنے والے اوورسیئرز پاکستان اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان سب کو بے پناہ عید مبارک۔ میری دعا ہے کہ اس عید میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ دلی سکون دے اور پاکستان میں امن قائم کرے، معاشی ترقی کی طرف جائے اور ظلم زیادتی کا بازار بند ہو۔ خصوصاً اوورسیئرز پاکستانیوں کو عید مبارک۔ ناظرین، عید خوشیاں لاتی ہے۔ عید دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں اپنی عید پوری منائیں، کسی ضرورت مند کے کام آئیں، ان کی خوشی دے، اسی میں اصل عید ہے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات کی طرف۔ پاکستان کے سیاسی حالات دن بدن سیاسی کشیدگی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف نے آج اڈیالہ جیل کے باہر بہت سے رہنما اور کارکنوں نے اپنے بانی لیڈر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر عید کی نماز ادا کریں گے۔ ناظرین، کیسے لیڈر جب مقبول ہو تو عوام کس طرح اس طرف کھینچی تنی آتی ہے۔ دوسری طرف ملک کے وزیر اعظم بادشاہ مسجد قلعہ ابھی تک جو اطلاع ہے کہ اپنے گھر کے قریب کسی مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ شاید آصف علی زرداری بھی اپنے گھر عید ادا کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، اس عید کے موقع پر بھی حکومت کی انتقامی کارروائیاں نہ رکی اور گزشتہ روز عمران خان کا عدت کیس تھا جس میں سرکاری وکیل پیش نہ ہوئے۔ تیسری طرف ناظرین، اور اہم ترین خبر ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت 17 سیٹیں کراچی میں ایم کیو ایم کی ہے۔ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ حکومت عوام کی جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہو چکی ہے، لہذا کراچی شہر کو 3 ماہ کے لیے فوج کے حوالے کیا جائے۔ اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ اور شندانہ اقبال نے حکومت کے خاصے لارے لتے لیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہر قسم کے این آر او کو ریفیوز کر دیا ہے اور 9 مئی کے ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس کے حقائق عوام کے سامنے آ سکے۔ سلمان اکرم راجہ نے اسپیشلی کہا، ہمیں 1970 کے حالات سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اور عجب بات ہے، 6 جج صاحبان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، انہیں خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ کو، جس پر لمبی تاریخ ڈال دی گئی۔ اب جنہوں نے خط لکھا تھا، پہلے کبھی ججوں کو زہریلے پاؤڈر کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے ہاتھ بھیج کر، اب اسی 6 اختر میں جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف ایک شخص نے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی ہے۔ ججوں کو دباؤ میں لانے کا یہ طریقہ ہے۔ 1998 میں بھی سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا۔ تیسری طرف ناظرین، پاکستان میں جارحیت کے کشیدگی سے گریز کرے، امریکن محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا، جبکہ پاکستان میں بھارت کی طرف سے 20 افراد کو شہید کرنے پر انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا۔ امریکہ نہ جانے کیا چاہتا ہے۔ ایک طرف فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے اور بھارت عرصہ دراز سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، لیکن امریکہ اس پر تنقید کرنے کی بجائے ہمیں صلح کا حکم دیتا اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کا نہیں کہتا۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قانون دان جو اچھی شہرت کے حامل ہیں، سلمان اکرم راجہ، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعہ میں ہمارے لوگ ملوث ہیں، تو اس کی شفاف
ٹرائل کر کے سزائیں دی جائیں، یہ نہیں کہ جس کو چاہو پکڑ لے، ثبوت دینا ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمیں 1970 کے غلط فیصلوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم ایک پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو دیوار سے لگا رہے ہیں، اس کے لیڈر کو 8 ماہ سے گرفتار کیا ہے، 90% اس کی قیادت کے ساتھ ظلم، جبر، زیادتی اور جھوٹے مقدمات کے انبار لگا دیے گئے ہیں۔ اس لیڈر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنائی گئی، جیل میں بند ہے۔ اس کو جماعت کے حمایت یافتہ لوگوں کو اس سے بلے کا نشان چھین لیا، اس کو الیکشن مہم نہیں چلایا چھینے کی گئی، کاغذ چھینے گئے امیدواروں سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، یہاں تک کہ جب 180 سے زیادہ سیٹیں ہو گئی تو پھر فارم 45 میں جعل سازی کر کے 47 جاری کیے گئے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا لندن پلان کے تحت پی ٹی آئی کو گرانے کی سازش کی گئی ہے اور اس پلان کے تحت الیکشن میں ہارنے والوں کو جتوایا گیا ہے، جس کے سینکڑوں ثبوت ہم عدالتوں میں پیش کر چکے ہیں، لیکن انصاف میں تاخیر ہی نا انصافی کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ سلمان اکرم راجہ لاہور میں این اے 128 کے حلقے میں ایک اور نامی شخص کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے اور واضح اکثریت سے جیتے تھے، تقریباً کم و بیش 70,000 سے زیادہ، لیکن ان کو بھی ہرا دیا گیا کیونکہ وہ نہ کسی دباؤ میں نہیں آتے، اچھی شہرت کے معلوم ہے، مقام رکھتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے یہاں تک کہا کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کروائی جا رہی، ہم اصل خود چاہتے ہیں ذمہ داروں کو سزا ملے، اگر ہمارے لوگ ملوث ہیں تو شفاف ٹرائل کیے جائیں، 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ہم کئی دفعہ مطالبہ چکے ہیں، ہم ہرگز قومی اداروں پر حملہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی اور ان کی پاکستان کی فوج کو مضبوط مزید دیکھنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے، مگر موجودہ حکمرانی اتحاد ظلم و ستم کے بازار گرم کر رہا ہے، جس کی فسادیت کا مقابلہ طریقے انصاف کی 70% پاکستان کی پاپولیشن 80% 2 سال سے برداشت کر رہی ہے۔ اب نو مور، عید کے بعد ہم انہیں بھرپور جواب دیں گے۔ دوسری طرف طریقے انصاف کی شدانہ گلزار نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر ان پر دباؤ ڈالا گیا، انہیں بڑی بڑی آفرز کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آخری دم تک عمران خان کے ساتھ رہوں گی۔ شدانہ گلزار کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، کسی بھی صورت میں مر بھی جاؤں گا، ساری عمر جیل میں رہوں گا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے اور کسی بھی صورت مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہماری سیٹیں جو 200 کے قریب ہیں، 180 سے 200، انہیں واپس کیا جائے تو پھر بات ہوگی۔ شدانہ گلزار کا کہنا کہ ہمارے پارٹی کے کچھ دوست عید الفطر کی نماز اڈیالہ جیل کے باہر ادا کریں گے۔ عید الفطر کے بعد واضح تبدیلی نظر آئے گی، اب ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ لوگ مفاہمت اور کچھ مزاحمت کی سیاست چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے باشگاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی بات چل رہی ہے اور پی ٹی آئی دمادم مست قلندر کرے گی عید الفطر کے بعد، اور جو کرائے کے سرکاری افسر ہیں چنچی، ان کا انجام آنے والا ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ عوام نے جس طرح پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے 76 سال میں، اس کی تاریخ میں اس کی ایک مثال نہیں ملتی کہ 70 سے 80% لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہو، جس کو پولنگ ایجنٹ نہ کھڑے کرنے دیے ہوں، کمپین نہ چلانی دی گئی ہو، بینر نہ لگانے دیے گئے ہو، لیکن عوام نے حق ادا کر دیا۔ عمران خان اپنی عوام، پاکستان کی عوام سے کو ہرگز ڈچ نہیں کریں گے اور وہ حقیقی آزادی لے کر ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا عید کے بعد زور پکڑے ہماری تحریک، عید کے بعد زور پکڑے گی اور پی ٹی آئی کی تحریک اب نئے جذبے کے ساتھ اٹھے گی، کیونکہ اب عوام کا بھاری مینڈیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ عمران کے وکلاء سے ملاقات ہوئی ہے اور آج چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی
بہت زیادہ بلند گفتگو کی اور انہیں زیادہ اعتماد تھا. انہوں نے کہا میرے جیل میں اب رہنے کا زیادہ ٹائم نہیں رہا، حکومت نے جتنی طاقت استعمال کرنی تھی ناکام ہو گئی، بہت جلد میں باعزت عدالتوں سے باہر آؤں گا. ناظرین، اس موقع پر سلمان اکرم راجہ بھی بولے. انہوں نے کہا کہ آج عمران خان بہت زیادہ پرعزم نظر آئے، پہلے کی نسبت زیادہ بہادر، چارج اور اس کا حوصلہ تھا، اور انہیں یقین ہے کہ اب ظلم کا بازار ختم ہونے والا ہے. ان کے کچھ خیالات تھے جو وہ چاہتے تھے عمران خان چاہتے تھے کہ جو لوگوں تک پہنچایا جائے. جب ہم نے تاریخ دہراتے ہوئے 1970 کا الیکشن سامنے آتا ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ وہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے، عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا تو ٹھیک نہیں ہوتا. تو لہذا حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ 1970 میں ہم نقصان پہنچا چکے ہیں. چوری کی تو مرغی کھانا حرام ہے، تو چوری کی حکومت نہیں کرنے دی جائے گی. سلمان اکرم راجہ نے واضح حکومت کا پیغام عمران بانی پی ٹی کا عوام تک پہنچایا. دوسری طرف ناظرین، جیسے ہی حکومتی دباؤ اور جوڈیشری پر سیاستدانوں کو دباؤ اور ریموٹ سے چلانے کی خواہشات، سیاستدانوں کو، ججوں کو، صحافیوں پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. 6 ججی صاحبان نے جو سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اب اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ان جج صاحبان کے لیے بھی ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے تاکہ ڈر جائے. لیکن اب وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ 70 اور 80 کی دہائی نہیں رہی، یہ عوام میں شعور آ چکا ہے. شرارتی لوگوں نے، اس کے پیچھے کون ہے یہ تو حکومت ہی جواب دے گی. جسٹس محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہے، ایک وکیل نے جو اپنے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق سیکرٹری کہتے ہیں، وقاص ملک ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ جسٹس کو میں شکایت دائر کی ہے کہ موقف اختیار کیا ہے کہ جسٹس محسن کیانی ریاست مخالف ایجنڈے اپنایا تھی، ججوں کو ساتھ میں لایا اور ان کے ساتھ کاروائی عمل میں لائی جائے. وہ جبکہ 6 جج صاحبان سینئر موسٹ پڑھے لکھے قابل ہے، تو انہیں ایسی بھونڈی شکایت لگانے لگے. دوسری طرف وکلا برادری نے واشکاف کہا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو دباؤ میں لانے کے لیے جس طرح کی درخواستیں دلوانا وکلا برادری کبھی برداشت نہیں کرے گی اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی. یاد رکھے کہ وکلا برادری بھی بڑے پیمانے پر عید کے بعد مینڈیٹ چوری اور 2 سال ظلم و ستم کرنے کے خلاف موومنٹ چلا رہے ہیں. ناظرین، مسلم لیگ نون کی بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. نواز شریف صاحب سعودی عرب گئے اور کہا کہ اربوں روپے کا شہباز شریف صاحب معافی چاہتا ہوں، اور مریم نواز صاحبہ گئے پروجیکٹ لائے. لیکن عجب بات ہے، جہاں سے جب سعودی عرب گئے تو جانا فلائٹ کہیں اور تھی تو کسی اور شہر میں لے گئے، اور جب واپس آئے تو اس فلائٹ نے سعودی عرب سے جدہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آنا تھا، جسے زبردستی لاہور اتار لیا گیا، جس پر مسافروں نے سخت احتجاج کیا کہ یہ کیسے حکمران ہیں جنہوں نے جہاز کا رخ ہی موڑ دیا. اسلام آباد جانا تھا لیکن انہوں نے زبردستی دے دیا. 2-3 گھنٹے تک مسافر وہاں پریشان رہے اور حکومت کو بولتے رہے کہ اگر حاکم وقت جہازوں کے رخ بھی مذاق بنا رہے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ٹریفک بلاک کر لیتی ہے، بلاک کر دیتے ہیں 2 گھنٹے. اب اسلام آباد سے پی اے کی فلائٹ، جدہ سے جو پی اے کی فلائٹ اسلام آباد آنی تھی انہیں لاہور اتارا، اور جس پر انہوں نے سخت احتجاج کیا. تاہم شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے اور یہاں انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک اس دورے کی کامیابی کی زیادہ امید نہیں ہے. جبکہ مریم نواز نے بھی بلند و بالے دعوے کیے ہیں. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے من پسند اب سے جعلی پولیس مقابلہ کرنے والے اور عید کے بعد جو لوگ سیاسی جو سرکاری افسروں کے سیاسی وابستگی نون لیگ کے نمک خار ہیں، ان کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی ہے کہ وہ طریقے انصاف کو کچلنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال کرے جس کے انجام اچھے نہیں ہوں گے. دوسری طرف ناظرین، سابق مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد حقان عباسی نے اپنی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا، جسے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا. انہوں نے کہا موجودہ
نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگ گئے ہیں، ہارے ہوئے آئے ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا، انہوں نے حکومت بنا کر غلطی کی، اور نواز شریف نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ یہ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وہ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک حیرت والی بات ہوگی کہ وزیر خزانہ آپ جانتے ہیں جہاں زیب صاحب مسلم لیگ نون سے نہیں، وہ کسی اور کی چوائس ہے۔ جب صحافی نے، وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، جب صحافی نے ان سے سوال کیا جہاں زیب صاحب سے جو وزیر خزانہ ہے، جو مسلم لیگ نون سے نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں ان کے امیدوار نہیں ہیں، وہ تو اسحاق ڈار کو بنانا چاہتے تھے جو نواز شریف کے سبھی ہیں، جنہوں نے معاشی صورتحال کو تباہ کیا۔ جب ان صحافی نے سوال کیا تو آپ مسلم لیگ نون کی وزارت خزانہ کو نون کی پالیسیوں کے مطابق چلائیں گے؟ تو جہاں زیب نے واشکاف کہا نہیں، ہم پاکستان کو اپنے ملک کے مفاد کی پالیسیوں کے حساب سے چلائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین، یوسف رضا گیلانی نامکمل ایوان سے چیئرمین سینٹ منتخب ہو گیا، جس پر علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف علی نے کہا کہ کے پی کے کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے، انہوں نے آئین شکنی کی گئی ہے۔ کے پی کے کو سینٹ کے الیکشن سے باہر رکھ کے پاکستان کی سیاست پر انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے مل کے جمہوریت کو دفن کیا اور ایک صوبے کے ساتھ ناانصافی کیا، اور اس پر ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے اور کسی بھی قیمت پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا جیسے 8 فروری کے الیکشن متنازع تھے جسے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت سے جیت گئی تھی، اسی طرح 9 اپریل کو ہونے والے سینٹ کے الیکشن بھی متنازع ہیں، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور انہیں قانونی تقاضے پورا کرنا، ایک صوبے پورے کو اس کے حق سے محروم کرنا، یہ ملک دشمنی ہے، یہ فسادیت اور آمرانہ سوچ کی مسلم لیگ نون پیداوار ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک طرف بھارت خود کہتا ہے اس نے پاکستان میں آ کر پاکستان کے بے گناہ شہریوں کو دہشت گردی سے شہید کیا 20 کے قریب۔ بدقسمتی ہے کہ اس پر بھی امریکہ نیوٹرل نہ رہا، جیسے وہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اسی طرح بھارت کی کرتا ہے، بجائے کہ اس پر بھارت کو دہشت گردی کرنے سے روکے جس کا خود انہوں نے تسلیم کیا۔ بھارتی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی سے گریز کرے۔ پاکستانیوں کے قتل سے متعلق الزامات کے متعلق انہوں نے کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ فلسطین میں اسرائیل کی سپورٹ سے قتل و غارت کرا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ گرا رہے ہیں، انہیں امدادی سامان بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو امریکہ کی اس دوغلی پالیسی سے اب پوری دنیا آگاہ ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کے نے ایک تہیہ کیا ہے کہ وہ اب ملکی مفاد میں فیصلہ کیے جائیں گے۔ اس موجودہ حکومت کا زیادہ دیر چلنا بادی النظر میں ممکن نہیں لگتا۔ آخر میں پھر تمام پاکستانی، تمام اوورسیئرز پاکستانی اور تمام دنیا جہاں میں بسنے والے مسلمانوں کو بہت 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 عید مبارک۔ ہماری دعا ہے کہ ہم انصاف کریں، سچ بولیں، اور سرکاری اداروں کے افسران جو حکومت کے غلام بن کر آئین شکنی کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔